سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 39-38 آدمی ہو گئے مسلمان دار ارقم میں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، دل یہ کرتا ہے کہ حرم میں چلیں اور حرم میں چل کے اوپنلی طور پر اللہ کی بندگی کریں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم لوگ کم ہیں تو کہیں لوگ گزن نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا چلا جائے۔ میرے کریم آقا نے کہا چلو ٹھیک ہے ابو بکر چلتے ہیں۔ آئے تو مکہ میں طریقہ یہ تھا، جتنے چودھری لوگ تھے نا مکہ میں، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب، جتنے بڑے بڑے دگج قسم کے مردود کافر تھے، ان کی وہاں گدیاں لگتی تھی، جیسے مزاروں کے آس پاس خادموں کی گدیاں لگتی نا مردودوں کی، ایسے ان کی گدیاں لگتی تھی حرم میں، اور سارے چودھری آ کے بیٹھے اپنی چودراہٹ جماتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے چمچے بیٹھتے تھے، واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے، دن کو رات کہیں تو ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور رات کو دن ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ کام چمچوں کا ہوتا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، آپ ڈھونڈ لیجئے گا کوانٹٹی میں مل جائیں گے آپ کو۔ سب بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں میرے کریم آقا تشریف لائے حرم میں۔ صحابہ کی ایک مختصر سی جمعیت تھی، کوئی 38 آدمی تھے۔ جو جس قبیلے کا مسلمان ہوا تھا وہ اس قبیلے کے چودھری کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ پہلا خطیب اسلام کا حضرت ابوبکر صدیق، پہلا خطیب جس نے پہلی بار حرم الہی میں قوم کو خطاب کیا اور برگشتہ انسانیت کو راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، کفر و شرک کے دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ایک خدا کی وحدانیت کی دعوت دی۔ اس خطیب اول کا نام افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ جب خطابہ شروع کی صدیق اکبر نے تو پورے چودھری اپنے لاہو لشکر کے ساتھ ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے۔ میرے حضور کو بھی خوب تکلیف پہنچائی، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے، اتنا مارا کہ یہ گال اتنا سوج گیا تھا کہ ناک اور آنکھ اس سوجن میں چھپ گئی تھی۔ ولید ابن مغیرہ جوتے پہن کر کے حضرت صدیق اکبر کے پیٹ پہ کھڑا ہو کے کودتا تھا، یہ سمجھا شاید ابھی مر چکے ہیں۔ ان کے قبیلہ والوں کو پتا چلا تو وہ لوگ آئے، حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کے گھر پہ لے گئے، اور جب ان کو یہ احساس ہوا کہ شاید ابوبکر انتقال کر جائیں گے تو قبیلہ کے لوگ تلوار اپنی گردن میں حمائل کر کے حرم میں آئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بدلے میں ولید ابن مغیرہ کو ضرور قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان کر کے چلے گئے۔ گھر پہنچے حضرت ابوبکر صدیق کے تھوڑا ہوش آیا، تو ہوش آنے کے بعد پہلا سینٹنس جو زبان پہ نکلا تھا، حضرت صدیق اکبر کے کہا، اپنی والدہ سے پوچھتے اماں میرے آقا حضور کا کیا حال ہے، میرے نبی کا حال کیا ہے؟ اسے ایمان کہتے ہیں، ایمان۔ کبھی یہ درش جھیلا ہے آپ نے اسلام کی راہوں میں؟ تم نے اسلام کو نچنیوں کے تھاپ پہ ڈھونڈنا شروع کیا ہے؟ بے حیا عورتوں کے ڈھولک اور ہارمونیم تو اسلام پہ ڈھونڈتے ہو، بے غیرت قوالوں کی ڈھولک کی تھاپ پہ اسلام ڈھونڈتے ہو۔ دیکھو صدیق اکبر کا پیارا اسلام کس طرح ظلم و تشدد کی چکی میں پسنے کے بعد بھی جب وہ بے ہوش ہونے کے بعد ہوش کی آنکھ کھولی تو پہلا جملہ تھا میرے نبی کا حال کیا ہے؟ بے شک۔ آپ کی والدہ کہتی بیٹے میرے نبی، تیرے نبی کے بارے میں تو مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ جاؤ فاطمہ عمر کی بہن سے جا کے پوچھو۔ حضرت عمر کی بہن اس وقت تک ایمان تو لائی تھی مگر ایمان چھپا کے رکھا تھا، انہوں نے کہا جاؤ ان کے پاس جاؤ، فاطمہ بنت خطاب سے جا کے پوچھ جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کی ماں تشریف لے گئیں اور فاطمہ بنت خطاب سے پوچھا میرا بیٹا ابوبکر پوچھ رہا ہے محمد کا حال کیا ہے؟ اس وقت تک انہوں نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں کیا حال ہے، اگر تم کہو تو میں چل کے تمہارے بیٹے سے بات کر لیتی ہوں۔ یہ ایک بہانہ بنایا ملنے کا حضرت ابوبکر سے، کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ حضرت صدیق اکبر کی ماں کے ساتھ میں آئی فاطمہ بنت خطاب۔ جب حضرت ابوبکر کی
یہ کنڈیشن دیکھی تو بے تحاشا دھاڑے مار کے رونے لگی. حضرت ابوبکر نے کہا فاطمہ بتا میرے نبی کا حال کیا ہے. انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی امی سن رہی ہیں, اگر یہ ہمارا بھی ایمان جان جائیں گی کہ میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو مجھے بھی تکلیف پہنچائی جائے. حضرت ابوبکر نے کہا فاطمہ پرواہ مت کر میری ماں, بتا میرے نبی کیسے ہیں. فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ ابوبکر تمہارے ہمارے نبی دار ارقم میں خیریت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کا شکر ہے. ماں نے کہا بیٹے شربت پی لے, کچھ کھا پی لے, بڑا زخم سہا ہے تو نے, خون بہت بہ گیا ہے. کہا اللہ کی قسم جب تک میں اپنے نبی کی زیارت نہیں کر لوں گا تب تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. اسے واہ واہ اسلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. رات کا انتظار تھا کہ رات ہو تو اندھیرے میں چل کر کے دار ارقم میں نبی سے ملاقات کی جائے. شام نے اپنی زلفیں بکھیری, اندھیرا چھایا. فاطمہ بنت خطاب حضرت صدیق اکبر کی ماں بازو پکڑ کے حضرت ابوبکر کو سنبھال کر کے دار ارقم میں لے کے آئیں. میرے کریم آقا نے ابوبکر صدیق کو آتے دیکھا, کھڑے ہو کے استقبال کیا اور گلے مل کے دیر تک امام الانبیاء روتے رہے اپنے ابوبکر کو دیکھنے کے بعد. سرکار نے اپنے بازو کو ایسے بچھا دیا صدیق اکبر کے اس پر جیسے کوئی بیتاب ماں اپنے بچے پر لپٹ کر کے رویا کرتی. یہ کنڈیشن تھی. بہت دیر تک روتے رہے. اب حضرت صدیق اکبر کا حال سنیے. اس حال میں بھی حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, یہ میری ماں ہے, اب تک یہ مسلمان نہیں ہوئی ہے, آقا دعا کر دے کہ میری ماں بھی مسلمان بن جائے. کھانے کی فکر نہیں ہے, زخموں سے چور ہے مگر زخم کا احساس نہیں ہے, چہرہ پہچانا نہیں جاتا ہے, اس کا غم نہیں ہے, خون میں شرابور ہے, اس کا غم نہیں ہے. سرکار دعا کر دے میری ماں مسلمان بن جائے. میری کریم آقا نے اپنے دست ناز رب کے دہلیز کرم پہ بلند کیے. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں پھیرا تھا کہ صدیق اکبر کی ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ اسلام ہے. اس طرح سے اسلام پھیلا ہے اور اسلام ہم تک آیا ہے ساتھیوں. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس دور کا مسلمان اللہ ماشاءاللہ. یہاں پر کتنے امام ہیں تاگور کے, کوئی امام صاحب ہے حضرت؟ ہاں, ارشاد فرمایا آپ کی مسجد میں کتنے نمازی؟ 45 نمازی. کیا محلے میں صرف 40-45 مسلمان ہیں؟ ابھی لنگر کھانے کی باری آئے نا تو کتنے دیگ ہضم کر جائیں گے مسلمان, اور ان کی ٹنکی پھول نہیں ہوگی. ہاں اللہ جانے یہ کھاجا کی دیگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, توند پھیلا کر کے کھانے اتنا کھاتے ہیں, کھچڑا, ملیدہ, پلا, شربت, حلوہ, جلوہ, بریانی. کیا ہو گیا بھائی صاحب؟